آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے ان کے ساتھ محبت، اچھا پیار برتاؤ اور ان سے اچھا سلوک کرنے والے اگرچہ غیر مسلم بھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنا رحم و کرم فرماتا ہے اور انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرماتا ہے۔ اور اگر ایمان والے ہوں تو ان کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ ایمان والے اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والے ہیں تو فرمایا ایمان مکمل ہو گیا، اکمل ایمان ہو گیا۔ کامل اور اکمل ایمان والے وہ ہیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات محبت اور پیار کرنے کی وجہ سے، پچھلے جمعے بھی آپ نے ایک واقعہ سماعت فرمایا، جمعے بھی میں ایک مختصر سا چھوٹا سا واقعہ ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں بڑے کافر تھے مکہ کے اندر، بڑے کافر، اور انہوں نے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ستایا، بڑا رنج پہنچایا، بڑی تکلیفیں دی، لیکن وہ ایمان سے بھی محروم رہے، ایمان بھی انہیں میسر نہ آیا، ایمان کی دولت سے بھی وہ خالی رہے۔ باہر سے آنے والے، دوسرے خطے سے آنے والے، دوسرے ممالک سے آنے والے، یمن سے آنے والے، کیس و کسریٰ کے بادشاہ جن پر آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کا ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن مکے کے اندر رہنے والے اتنے سخت دل تھے کہ انہیں ایمان کی دولت سے سرفرازی جو ہے وہ نصیب نہ ہوئی۔ ابو سفیان یہ بھی مکے کا کافر تھا، ایمان لانے سے پہلے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، اور یہ ابو سفیان ہی کی گھر والی تھی جس نے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجہ چبایا تھا، غصے کا ایسا اظہار کیا کہ کلیجہ چبا کے غصے کے اندر۔ یہ بھی بڑا کافر تھا، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مخالف تھا۔ مفسرین نے بڑی بحث کی ہے اور اس کے ایمان لانے پر بڑا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کیا ہے کہ آیا بڑے بڑے کافر، ابو جہل بھی کافر، اسے ایمان کی دولت سرفرازی نہ ہوئی، ایمان کی دولت نہ ملی، ابو سفیان کیسے مسلمان ہو، کیسے اسے ایمان کی دولت نصیب ہو گئی؟ وجہ کیا تھی؟ تو بہت سارے مفسرین نے ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے، جو واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا، ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ ابو سفیان کے ایمان لانے کی اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایمان سے سرفراز فرمانے کی ایک وجہ مفسرین نے یہ بھی بیان کی ہے کہ اسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت۔ وہ کیا واقعہ بیان کیا انہوں نے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ابن جوزی نے بھی اس کو نقل کیا اور بڑی بحث مباحثہ کی ہے کہ آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن ہے، ابھی چھوٹی عمر میں، اور آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی نا گزر رہی ہے ابو جہل اور ان کے جو ساتھ رہنے والے، ساتھ بیٹھنے اور اٹھنے والے لوگ تھے نا، انہوں نے ایک پرو بنائی ہوئی ہے، ایک مجلس بنائی ہوئی ہے، اور اس مجلس میں وہ بیٹھے ہیں اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں برا بھلا الا رہی ہیں۔ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں، لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، یعنی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ قریب سے گزرتی ہیں تو رک جاتی ہیں، بچپن کا عالم ہے، چھوٹی سی بچی ہیں اور بانگ دہل کہتی ہیں،
اے دادا ابو جہل، میرے ابا ایسے نہیں ہیں، کیونکہ دادا رکھتے تھے۔ حضرت ابو سفیان بھی دادا تھے، ابو جہل بھی دادا ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا ہیں تو ان کی بیٹی کے دادا لگے۔ ہاں میرے ابو ایسے نہیں ہیں، میرے ابو صادق الامین ہیں، میرے ابو سچے ہیں، اور میرے ابو کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں جو تو کہہ رہا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ میں پتے کی بات کر رہا ہوں اور آپ کے تجربات میں سے بھی گزری ہوگی۔ باپ کا گلہ ہو یا بھائی کا گلہ، باپ کا گلہ ہو یا بھائی کا، بہن بھی برداشت نہیں کرتی اور بیٹی بھی برداشت، باقی بیٹے برداشت کر لیتے ہیں، باپ کا گلہ ہو رہا ہے نا اگنور کر جائیں گے، چپ کر کے نکل جائیں گے، بیٹیاں برداشت نہیں کریں گی، بہنیں اپنے بھائی کا گلہ برداشت نہیں کریں گی، وہ کہتے ہیں ہمیں مارنا ہے مار ڈالو۔ کبھی ہو نا سسرال میں تو ان کے باپ کو برا بھلا کہا جائے، ان کے بھائیوں کو برا بھلا کہا جائے تو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں مار ڈالو، ہمارا قصور ہے، ہمارا قصور ہے، ہمیں مار ڈالو، ہمارے باپ کو برا نہ کہنا آئندہ کے لیے، میرے بھائی کو ایسا نہ کہنا، میرا بھائی ایسا نہیں ہے۔ اسٹینڈ لے لیتی ہیں، بہنیں بھی اسٹینڈ لے لیتی ہیں اور بیٹیاں بھی اسٹینڈ لے لیتی ہیں اور کھڑی ہو جاتی ہیں کہ یہ بات کی اور کی کیسے کر ڈالی تو ایسا نہیں کہنا، ایسا نہیں کرنا، یہ بیٹیوں کا، اور یہاں بھی یہی بات ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بیٹی ہے جو باپ کی بھی فرما بردار ہے، بھائی کی بھی فرما بردار ہے۔ بھائی جو نہیں بولتا ہے نا، پھر بھی بہن کہہ رہی ہے اللہ میرے بھائی کی خیر ہو، کہیں بھائی چلا گیا ہے پیچھے سے دعائیں کرتی ہے۔ اور کبھی آپ نے دیکھا ہوگا عید پہ نا کوئی پھٹا پرانا سوٹ ہی آپ یا کوئی نکما نکارا سوٹ ہی آپ بہن کو دے جائیں تو وہ بہن جو ہے نا وہ اس کو بھی سنبھال کے رکھتی ہے، اور لوگ اگر پوچھنے ہیں تو کہتی ہے بہت کچھ بھی نہ دے گیا ہو بھائی، عید پہ آ ہی گیا ہو نا، صرف گھر میں ہی داخل ہو گیا ہو، گھر میں ہی داخل ہو گیا ہو، کچھ بھی نہ دے گیا ہو، پھر بھی وہ بہن کہہ رہی ہے بہت کچھ دے گیا ہے، مٹھائی کا ٹوکرا دے گیا ہے، اتنے پیسے دے گیا ہے، اتنے سوٹ دے گیا ہے۔ بھائیوں کی شان کو بلند کرتی ہے بہن، اور بیٹی بھی ایسے ہی ہے، بیٹی بھی ایسے ہی ہے، بیٹی بھی کبھی باپ دیکھیں سارے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، سارے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بیٹے بھی چار بھائی کے قریب رات کے اندھیرے میں کون ہوتی ہے؟ ماں ہو یا بھائی ہو یا باپ ہو، بیٹیاں ہوں گی یا بہنیں ہوں گی جو آپ کی چار بھائی کے قریب بیٹھی، وہ باہر کدھر رہتے ہیں؟ وہ تو باہر ہیں، اور جب آپ چار بھائی اٹھانے لگتے ہیں تو سب سے زیادہ اس کی چار بھائی کو کھینچنے والی اس کی بہن ہوگی یا بیٹی ہوگی، باقی کوئی نہیں ہوگی۔ اگرچہ یہ اٹل حقیقت ہے، اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے کہ اسے دفنانا ہے، لیکن پھر بھی سب سے زیادہ دکھ محسوس کرنے والی بہن ہوگی یا بیٹی ہوگی۔ اور یہی معاملہ ہوا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کی نا، تو جیسے بڑے بیٹھے ہو تو چھوٹا بچہ بات کر دے تو بڑوں کی عادت ہوتی ہے ایسے کہتے ہیں نہیں بیٹا جاؤ جاؤ، تمہارا کام نہیں ہے، تمہاری بات نہیں ہو رہی، تمہارا اس میں انوالویشن کی کوئی ضرورت نہیں، تم اس میں انوالو نہ ہو، یہ محمد اور ہمارا مسئلہ ہے، بیٹی تمہاری بات نہیں ہے، ایسے نہ لگا دی۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ روتی ہوئی گھر آئی۔ مفسرین نے لکھا ہے، ابن جوزی نے بھی لکھا ہے کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ستایا گیا، بڑا مارا گیا، اوجری ڈالی گئی، پتھر برسائے گئے، لیکن آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تیش میں نہیں آئے،
بیٹی کو روتا ہوا دیکھا نا تو فوراً ہی کھڑے ہو گئے، فوراً ہی کھڑے ہو گئے اور بیٹی کو اپنے گود میں اٹھایا اور ابو سفیان کے پاس آئے اور کہا ہے چاچا آپ بھی سردار ہیں اس مکہ کے، یہ ابو جہل کا کیا کام ہو گیا ہے؟ میرے ساتھ لڑے، میرے ساتھ بات کرے، اور میرے ساتھ بات کرنے میں اسے نفرت جتانے کے ساتھ ساتھ وہ بچوں کو مارنے لگ گیا ہے۔ حالانکہ اتنا مارا نہیں تھا، ایسے تھوڑا سا ہی ہاتھ لگایا ہوگا، لیکن بچی تھی، رونے لگ گئی، باپ کے پاس آئی تو باپ سے برداشت، اور واقعہ ایسا ہے اگر واقعہ وہ باپ ہے نا تو ہر ایک کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، لیکن بیٹی کی خوشی مل جائے تو اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور کسی کے لیے دعا نہیں کرتا ہوگا اتنی۔ جب بیٹی گھر سے رخصت ہو جائے، سسرال میں چلی جائے نا تو ہر روز اس کی دعا ہوتی ہے اللہ میری بیٹی کی خیر کرنا، میری بیٹی کو سسرال میں سوکھا رکھنا۔ وہ بندہ کہ جس کے سامنے کبھی نہیں گڑ گڑایا، وہ باپ اپنے جوائی کے سامنے، اپنے داماد کے سامنے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے یار میری بیٹی تیرے حوالے ہے، اب اس کا تو نے ہی خیال رکھنا ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ نہ گڑ گڑانے والا بندہ ایسا کر رہا ہوتا ہے، اور ایسا سنا گیا ہے۔ اور عجیب معاملہ ہے کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا چاچا آپ مکے کے سردار ہیں، آپ جا کے ابو جہل کو سمجھائیں کہ بچوں کو نہ مارے، میرے ساتھ دشمنی ہے میرے ساتھ اتارے، بچوں کا کیا قصور ہے اس میں، بچوں کو کیوں مارنا شروع کر دیا ہے؟ اور حضرت ابو سفیان بھی کھڑے ہو گئے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں اٹھایا اور فوراً پہنچے ابو جہل کے پاس اور اسے برا بھلا کہا ابو جہل کو، اے ابو جہل اب تو اتنا نکما اور نکارا ہو گیا ہے اور تیری جو حالت ہے وہ اتنی گر گئی ہے کہ اب تو بچوں پر غصہ اتارنے لگا ہے، بچوں کو ستانے اور مارنے لگا ہے۔ تو ابو جہل نے بھی معذرت کی، کیونکہ سردار تھے ابو سفیان، معذرت کی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابو سفیان نے اب ایمان نہیں لائے، کافر ہیں، لیکن کیا کیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ بیٹا قریب کیا ابو جہل کے، کہا جیسے اس نے تمہیں مارا تھا نا تو بھی مار لے تاکہ خوش ہو جائے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، فرمایا اے دادا میرے باپ نے میری یہ تربیت نہیں کی کہ اپنے سے بڑے کو میں ماروں، میں نہیں ماروں گی، لیکن حضرت ابو سفیان نے نا ہاتھ پکڑ کے ابو جہل کو نا ایسے 2 مرتبہ 2 تھپڑ ایسے مار دیا ہاتھ پکڑ کے، جیسے ہم بچوں کو راضی اور خوش کرنے کے لیے۔ تو جب ابو سفیان نے ایسا کیا نا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا پڑی، خوش ہو گئی، اور خوش ہو کر جب آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہنستی ہوئی آئی نا اور کہا کہ اے ابا حضور میں ابو جہل کو 2 تھاپیاں لگائی ہوں حضرت ابو سفیان کی میت میں اسے بدلہ لے آئی ہوں جو آپ کو برا بلا کہا تھا۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتا ہوا دیکھا نا اپنی بیٹی کو، تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دی، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دی، اور یہ خوشی پہنچانا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت ابو سفیان کا ان کے ایمان کا باعث بنا، کیونکہ جب ابو سفیان چلے گئے تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ جس نے میری بیٹی کو خوش کیا ہے تو ایمان کی دولت سے اسے سرفراز فرما دے۔ مفسرین نے لکھا ابو سفیان کو ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا۔ کہ تھوڑی سی محبت، تھوڑا سا پیار، تھوڑا سا نبی کی آل کے ساتھ، نبی کے گھرانے کے ساتھ محبت اور پیار کرنا آپ کی دنیا بھی سنوار سکتا ہے، آخرت بھی سنوار سکتا ہے۔ واللہ جب بھی آپ سنیں کہ کوئی سید آ گیا ہے یا سیدزادی آ گئی ہے، آپ کے اٹھنے سے اس کی شان بلند نہیں ہو جائے گی، لیکن آپ اٹھ جایا کریں، اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کریں، اور کھڑے ہوں گے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے گے،
اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تو رب لم یزل بھی راضی ہو جائے گا، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔